ہماری کتاب کا تیسرا باب ہے پارلیمانی دور۔ اس میں تذکرہ ہے 1910 سے 1947 تک کے حالات کا۔ 1910 سے جناح کی طویل پارلیمانی زندگی کا آغاز اس وقت ہوا جب بمبئی کے مسلمانوں نے انہیں نو تشکیل امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا رکن منتخب کیا، جو 1909 کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی تھی۔ اس صدی کی دوسری دہائی میں 1914 تا 1917، تیسری دہائی کے اوائل میں 1920 تا 1923 اور چوتھی دہائی کے اوائل میں 1931 تا 1934 مختصر عرصوں کو چھوڑ کر وہ مرکزی مجلس قانون ساز کے مستقل رکن رہے، یہاں تک کہ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہی یہ مجلس توڑ دی گئی۔ ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے صرف چند افراد ہی جناح کے ہم پلہ تھے۔ ان کی آزادی فکر، دیانتداری، بحث و مباحثہ اور جدلیاتی صلاحیتیں، قوت استدلال، مسحور کن انداز خطابت اور بے پناہ حاضر جوابی ان کے لیے ایسے اوصاف تھے جن کی بنا پر وہ انتہائی قابل رشک اور نہایت قابل احترام ایسے رکن اسمبلی تھے جس کی دھاک ہر شخص پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے زمانے کے انتہائی سربراوردہ پارلیمنٹیرین بھی تھے۔ آزادانہ انداز فکر ان کی وہ خوبی اور وصف تھا جس کی بنا پر وہ کونسل میں اور اسمبلی چیمبر میں سب سے نمایاں اور ممتاز نظر آتے تھے۔ اپنے اس انداز فکر سے کام لیتے ہوئے وہ کونسل کے سامنے پیش ہونے والے مسائل سے عہدہ برآ ہوتے تھے۔ اسی خصوصیت نے انہیں یہ جوہر خاص بھی عطا کیا کہ وہ ہر اس قدم کی دو ٹوک حمایت کرتے تھے جو ہندوستان کے مفاد میں ہوتا، خواہ وہ سرکاری ممبروں کی طرف سے پیش کیا جاتا، خواہ غیر سرکاری ممبروں کی طرف سے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ہر اس قدم کی کھل کر مخالفت بھی کرتے جو ان کے نزدیک ہندوستان کے مفادات کے منافی ہوتا۔ اس معاملے میں وہ یہ تخصیص بھی نہ کرتے کہ مذکورہ اقدام کا تعلق مسلمان سے ہے، غرض یہ کہ تمام ترقی پسندانہ اقدام کو ان کی بھرپور اور بے باکانہ حمایت حاصل ہوتی۔ یوں دیکھا جائے تو کونسل کے رکن کی حیثیت سے ان کا پہلا دور نہایت متاثر کن اور قطعی بدعہ تھا۔ انہوں نے جنوبی افریقہ میں آباد ہندوستان کے کاز کی حمایت کی، فروری 1910 پولی ٹیکنک کالج کے قیام کی حمایت کی، مارچ 1910 ہندوستان میں پولیس ایڈمنسٹریشن کے معاملات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کے تقرر کی حمایت کی، 1912 اور ہندوؤں میں شادی کے خصوصی ترمیمی بل کو منظور کرنے کی حمایت کی، 1911-1920 یہ بل پھپھندر ناتھ باسو نے پیش کیا تھا۔ علاوہ ازیں جناح نے گوکھلے کے بنیادی تعلیمی بل کی بھی حمایت کی، 1912۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وقف علی الاولاد پر اپنا ایک بل بھی پیش کیا۔ کسی غیر سرکاری ممبر کا پیش کردہ یہ پہلا بل تھا جسے مجلس قانون ساز نے منظور کیا۔ اپنی اس معقولیت پسندی اور آزادانہ روش کی بنا پر وہ مختلف اقدامات کی ان کے اپنے محاسن کے مطابق حمایت یا مخالفت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف سرکاری اقدامات پر ان کی تنقید یا مذمت محض مخالفت برائے مخالفت یا بنائے مخاصمت، کیونکہ وہ صرف ایسی پالیسیوں کی ہی مخالفت یا مذمت کرتے تھے جو ہندوستان کے مفادات کے خلاف ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر قانون فوجداری کے ترمیمی بل جو رولٹ ایکٹ کے نام سے مشہور ہے، 1919 کی نہایت شدامت سے مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا: میں حکومت پر بے لاگ اور بے باکانہ تنقید کا قائل ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جانتا ہوں کہ ہر تعلیم یافتہ شخص کا فرض ہے کہ جب حکومت صحیح راستے پر ہو تو اس کی حمایت کرے اور اس سے تعاون کرے۔ جناح نے ارباب اختیار و اقتدار کے سامنے جھکنا اور دبنا بھی نہیں سیکھا تھا۔ جب کبھی حالات کا تقاضا ہوتا تو وہ انہیں للکارنے کا کوئی موقع ضائع نہ کرتے۔ یہ 1910 کی بات ہے۔ وہ مجلس قانون ساز میں اگرچہ نئے منتخب ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہایت جرأت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایوان میں سینہ تان کر اور دبنگ انداز میں اپنا موقف پیش کرنے کا ایک اعلیٰ معیار پیش کیا۔ انڈیپینڈنٹ لیبر فار ناٹا پر قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے جناح نے اس ظالمانہ اور سخت رویے کے خلاف نہایت پرزور تقریر کی جو جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں سے روا رکھا جاتا تھا اور جس کی بنا پر ہندوستان کے تمام طبقوں کے جذبات برانگیختہ ہو گئے تھے۔ وائسرائے ہند لارڈ منٹو نے سلطنت برطانیہ کے ایک دوست حصے کے بارے میں لفظ ظالمانہ کے استعمال پر اعتراض کرتے ہوئے جناح سے کہا کہ وہ
آداب مجلس کا لحاظ کرتے ہوئے الفاظ استعمال کریں، تو جناح نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، مائی لارڈ، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کروں، لیکن میں اس ایوان کی حیت ترکیبی سے بخوبی آگاہ ہوں اور اس کی حدود سے ایک لمحے کے لیے بھی تجاوز کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے باوجود میں پھر بالاصرار یہ کہوں گا کہ جو سلوک ہندوستانیوں سے کیا جاتا ہے وہ اتنا سنگین ہے کہ جس کا تصور بھی محال ہے، اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس بارے میں اس پورے ملک کے احساسات یکساں ہیں۔ اس پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے جناح کی اولین کامیابیوں میں سے ایک کامیابی وقف علی الاولاد کے بل کی منظوری ہے۔ یہ بل خود انہوں نے مجلس قانون ساز میں پیش کیا تھا۔ مجلس کا اس بل پر غور کرنا ہی ان کی اس ذہانت اور فطانت کا مظاہرہ ہے کہ جس سے کام لے کر انہوں نے ایسے پیچیدہ اور متنازع بل کو منظور کرا لیا۔ ساتھ ہی یہ کامیابی اس امر کی بھی دلیل ہے کہ وہ مسلم قوانین سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ اس بل پر انہوں نے 200 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے تقریر کی۔ اپنے زور خطابت کا یہ مظاہرہ انہوں نے ہر اس موقع پر کیا جب مجلس قانون ساز دیگر قانونی موضوعات پر بحث کرتی تھی۔ 2 برس کی انتھک سعی و کاوش کے بعد وقف علی الاولاد کے بل کو منظور کر لیا گیا۔ اپنے مخصوص آئینی انداز فکر کی بدولت جناح مجلس قانون ساز میں شہری حقوق کے تقدس کے سب سے بڑے اور سربراوردہ علمبردار تھے۔ قانون فوجداری ہنگامی اختیارات کے بل پر جو رولٹ ایکٹ 1919 کی سفارشات پر مبنی تھا، ان کی تقریر اس ضمن میں ایک واضح مثال ہے۔ اس کا مقصد حکومت ہند کے ان اختیارات کی توسیع تھی جو اسے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ مجریہ 1915 کے تحت حاصل تھے اور جو جنگ کے بعد ختم ہونے والے تھے۔ جناح نے اس بل کی نہایت پرزور اور بے لاگ مخالفت کی۔ پورے ملک کی طرف سے بل کی شدید مخالفت کے باوجود وائسرائے نے اس کی منظوری دے دی۔ چنانچہ جناح نے یہ کہتے ہوئے کونسل سے بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا کہ جس انداز میں بل کی منظوری دی گئی ہے اس سے یہ امر بالکل واضح ہو گیا ہے کہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل صرف نام کے اعتبار سے تو قانون ساز ادارہ ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک ایسی مشین ہے جو ایک غیر ملکی ایگزیکٹو کے ہاتھ کے اشارے پر چلتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بل کی منظوری سے انصاف کے بنیادی اصولوں کی بیخ کنی کی گئی ہے اور آئینی حقوق کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ یہ استعفیٰ جناح کی پارلیمانی زندگی کے پہلے دور کا تمتع ہے۔ آئینی تقدس اور رکھ رکھاؤ کے لیے جناح کے جوش و جذبے اور شہری حقوق کے تقدس کے لیے ان کے احترام کی کوئی حد نہ تھی۔ ان امور کے سلسلے میں وہ کبھی کسی رکاوٹ اور مخالفت کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور نہ کسی سے امتیاز برتتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ان معاملات میں ان کے مخالفین بھی کسی طرح سے متاثر ہوتے، وہ سینہ سپر ہو کر ان کی حمایت کے لیے میدان میں آ جاتے اور پھر وہ اتنی شدت سے ان کی حمایت کرتے جیسے خود ان کے کسی حامی یا پیروکار کو سزا دی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بغیر مقدمہ چلائے ولبھ بھائی پٹیل کی گرفتاری 1930 اور سرت چندر بوس کی گرفتاری 1935 پر اسی طرح شدت سے بے دریغ احتجاج کیا، جس طرح انہوں نے علی برادران کی گرفتاری 1914 اور مسز اینی بسنت کی گرفتاری 1917 کی مزاحمت اور مخالفت کی تھی۔ ان مثالوں سے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کا انداز فکر کتنا آزادانہ تھا، اصولوں کی پاسداری میں وہ کس جرأت سے کام لیتے تھے، قانون کا کس قدر احترام کرتے تھے، اور جب کبھی آئینی یا شہری حقوق کو پامال کیا جاتا تو اس پر وہ کس طرح سے چراغپا ہو جاتے تھے۔ ان کی اس جرأت اور بے باکی کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ ہمیشہ حق کی حمایت کرتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایسا روشن پہلو ہے کہ جس کی تصدیق اور اعتراف ان کے سیاسی حریفوں نے بھی اکثر کیا ہے۔ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے اسمبلی چیمبر کے اندر اور باہر ان کے بہت سے مداح پیدا ہو گئے تھے۔ ان مداحوں میں جواہر لال نہرو کے والد پنڈت موتی لال نہرو 1931 تا 1861 بھی شامل تھے۔ اس صدی کے چوتھے عشرے کے اواخر میں وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ایک رکن سر فریڈرک ارنسٹ جیمز نے ایک مرتبہ کہا تھا، میں جناح کی منفرد پارلیمانی خوبیوں کا بڑا مداح ہوں۔ سیاست کے رمز شناس کی حیثیت سے ان کا ثانی تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کی اس طویل پارلیمانی زندگی کا عظیم ترین اور تابناک لمحہ اگست 1947 میں آنے والا تھا، جب پاکستان کی مجلس آئین ساز نے متفقہ طور پر انہیں اپنا پہلا صدر منتخب کیا۔